السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس آن لائن درس حدیث میں آئیے ہم شرک سے متعلق کچھ آیات اور احادیث کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شرک کس قدر تباہ کرنے والا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کو اللہ کے برابر ایسی چیزوں میں قرار دیں جو اللہ رب العالمین کے خصائص ہیں۔ جو چیزیں، جو عبادتیں اور جو صفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، ان میں اگر ہم غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ میرے بھائیوں، شرک قبیح ترین گناہ ہے اور علی الاطلاق سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر فوت ہونے والے کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، بلکہ ایسا شخص ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے حق میں سب سے عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ہے: ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہیں گے شرک کے علاوہ دیگر تمام کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ دیگر تمام کے تمام گناہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا ہے: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب بھی یہ وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول بھیجے گئے ان کے پاس بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرائیں گے، تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، جو اللہ رب العالمین کے خالص طور پر عبادت کرنے والے تھے، ان سے شرک کا صادر ہونا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے، وہ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان آیات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے خصائص کو کسی اور کے لیے پھیرنا، اللہ رب العالمین کی عبادات کو کسی اور کے لیے انجام دینا، رکوع کسی اور کے لیے کرنا، قربانی کسی اور کے لیے کرنا، نذر کسی اور کے لیے ماننا، سجدہ کسی اور کے لیے کرنا، دعا کسی اور سے کرنا، اور جو بھی آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو حقوق اللہ رب العالمین کے ہیں وہ غیروں کے لیے پھیرے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس قدر گناہ ہیں، کس قدر بڑے گناہ ہیں یہ، کس قدر خطرناک گناہ ہیں یہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، شرک سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جو اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، کسی کو انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرے، اس حالت میں اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے
تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے شرک کرتے ہوئے ملاقات کرے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. یعنی اگر شرک کرنے والا انسان ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور اگر انسان شرک نہیں کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر کے اور توحید کی وجہ سے جنت میں اسے داخل کر دیں گے. لیکن شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے. پھر بھائیوں ایک اور روایت آئی ہے، ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا اس حدیث میں تذکرہ ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نام لیا وہ اللہ کے ساتھ شرک کا نام لیا. 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے زیادہ ہلاک کرنے والا گناہ، سب سے مہلک گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس کے بعد ہم بارہا یہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں جادو کا تذکرہ ہے، ناحق کسی جان کو قتل کرنے کا تذکرہ ہے، سود کھانے کا تذکرہ ہے، اور یتیم کا مال کھانے کا تذکرہ ہے، ملاقات جب دشمن سے ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگنے کا تذکرہ ہے، اور پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگانے کا تذکرہ ہے. ان 7 بڑے بڑے گناہوں میں قتل، سود خوری اور یتیم کا مال کھانا، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، ان سب میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے پہلے جس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا بڑا اور کتنا خطرناک گناہ ہے. میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو اس درس کی آخری حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں آپ کے سواری پر، گدھے پر سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں پر اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ اگر بندے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہ دے. میرے بھائیوں اگر ہم شرک کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے گا. اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ہم توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بات کریں گے، تو اللہ رب العالمین پر ہمارا یہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب نہ دے، ہمیں جنت میں داخل کرے. میرے بھائیوں یہ کچھ آیتیں اور احادیث تھیں جن کو ہم نے پڑھا اور ہم نے جانا کہ شرک کس قدر تباہ کرنے والا گناہ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے. جو آج کے اس درس میں میرے بھائیوں ہمیں فوائد حاصل ہوئے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ شرک کی بہت بڑی خطرناکی ہے، شرک خطرناک گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اس طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، الا یہ کہ جو شرک کرنے والا ہے وہ اس سے توبہ کر لے. میرے بھائیوں شرک جو ہے وہ دیگر گناہوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو نہ معاف کرے. شرک کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اسے معاف نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین جو شرک کرنے والے ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو شرک نہیں کرتے اللہ رب العالمین کو شرک سے بچائے رکھے اور توحید کی حالت پر، اخلاص کی حالت پر ان کی وفات ہو. تیسرا فائدہ جو ہم نے آج کے اس حلقے میں حاصل کیا وہ یہ ہے کہ جو شرک پر مر جائے گا تو اس کے سارے عمل باطل ہو جائیں گے اور اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اور ہم نے یہ بھی جانا آج کے اس حلقے میں کہ شرک جہنم میں ہمیشگی کا سبب ہے. میرے بھائیوں ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں میں برابر ٹھہرائیں جو اللہ کے خصائص میں سے ہے. اور یہ شرک جو ہے قبیح ترین گناہوں میں سے ہے اور علی الاطلاق سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو کبھی معاف نہیں کریں گے، بلکہ ایسا شخص جو شرک کرتے ہوئے فوت ہو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے حق میں بہت بڑا
گناہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور اخلاص پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ